نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما ان الذين كفروا سواء عليهم ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم اور پردہ ہے ان کی آنکھوں پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ دو آیتیں کفار کے بارے میں ہیں اور جہنمیوں کے بارے میں ہیں، دوسرا گروہ ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی آیتوں میں نے آپ کو بتایا تھا تو انہوں نے اس بات کا بتایا تھا کہ پہلی 4 آیتیں جو ہیں سورۃ البقرہ کی اور 5ویں آیت میں بشارت ہے تو یہ جنتیوں کے بارے میں ہے، اور ان الذین کفروا سے لے کر عظیم تک جہنمیوں کے بارے میں یہ آیت ہے اور یہ دوسرا گروہ ہے۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ یعنی جو حق کو چھپانے کے عادی ہیں ان کی قسمت میں یہی ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کبھی خدا کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی، اور جگہ فرمایا ان الذین حقت بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی علیہم ان کے اوپر کلمات بات ربی کا تیرے رب کی لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اگرچہ کہ تمام آیتیں بھی دیکھ لیں اور دردناک عذاب بھی چکھ لیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ افسوس نہ کریں، آپ کا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا ہے۔ تو جو پہچان لیتا ہے، جو اس حق کو رسالت کا حق بھی ادا کرتا ہے اور آپ کی اطاعت بھی کرتا ہے وہ تو نصیب والے ہیں، وہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں مانیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ہدایت قبول کر لیں، مگر اللہ پاک پروردگار نے فرمایا یہ شہادت ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئے گی وہ مانے گا اور جس کے حصے میں نہیں آئے گی وہ نہیں مانے گا۔ تو آپ کا ڈراوا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر وہ کتاب کو ہی نہیں مانتے تو آپ کیوں ان کی باتوں پہ ٹینشن لیتے ہیں یا کیوں آپ اس پر افسوس کرتے ہیں؟ ان کی باتوں پہ بالکل بھی آپ افسوس نہ کریں، ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں حالتوں میں برابر ہے اور ان کا کفر نہیں ٹوٹے گا۔ ختم اللہ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ مہر لگا دی اللہ نے۔ مہر کہاں لگائی اللہ پاک نے؟ کہ یعنی ان کے اوپر شیطان غالب آ گیا، وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے، تو اللہ نے مہر کہاں لگائی؟ علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی، غشاوۃ ان کے لیے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے جو آہستہ آہستہ دل کو سیاہ کرتا ہے، یہاں تک کہ سارے دل پر اس کی سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو اسی طرح مہر لگ گئی، جب دل کے اوپر مہر لگ گئی، وہ بات کو سمجھتے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آپ بالکل اس کے اوپر
افسوس نہ کریں اور نہ اپنے دل کو اتنی تکلیف میں ڈالیں۔ ان کے آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، حق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کانوں کی سماعت بھی اس لیے لے لی گئی کہ وہ قرآن سنتے ہیں مگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، پھر ان کے دلوں کو بند کر دیا گیا۔ کیوں بند کیا؟ کیوں اللہ ناراض ہوا کہ سارے حق کے پیغامات ان تک پہنچ چکے مگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ تو جب انہوں نے نہیں مانی تو پھر ان کے دل اللہ نے ٹیڑھے کر دیے اور فرمایا ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہیں لائے تھے، اور ہم ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ایمان ہی نہیں لے کے آئے تو پھر وہ اپنی سرکشی میں حیران پھریں گے، اور مہر اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں لگ چکی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے عمل سے کبھی بھی قرآن پر، حق پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ ان کے اوپر اتنی نشانیاں اتری ان کے اوپر مگر یہ بد خصلتوں نے اپنا ہی کیا جو ان کا دل کرتا تھا، تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی دو آیتیں جو اس سے پہلے گزری ہیں وہ کفار کے اور جہنمیوں کے بارے میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب یہ تیسرا جو اس کے آگے کی آیتیں ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں، اور یہ تیسرا گروہ ہے کہ منافقوں کی عادت کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پہ میرے، یعنی کہ منہ کے اوپر تعریف کرنا اور پیچھے سے برائی کرنا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے میں یقول، وہ جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت ساتھ آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب تیسرا گروہ ہے منافقین کا، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اسفل سافلین، کہ جہاں ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ اب نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ جو اعتقادی قسم ہے، پہلی قسم کے منافق تو ہمیشہ کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جو عملی ہیں دوسری قسم کے، وہ بدترین مجرم ہیں، اور ان کا بیان انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ یہ نفاق مکہ میں تو تھا ہی، بلکہ یہ لوگ جو تھے وہ زبردستی کافروں کا ساتھ دیتے۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے مگر وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اور زیادہ لوگ وہ تھے جو مسلمان تو ہوئے تھے مگر وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، مگر اوپر سے وہ کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے تو دل سے یہ کوئی بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بالیقین جھوٹے ہیں، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ قیامت کا دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا، جس طرح وہ ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ ایمان کبھی بھی لے کے نہیں آئیں گے، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ قیامت کے دن یہی دھوکہ ان کے اوپر وبال جان بن جائے گا کہ جس کام کا انجام اچھا ہو تو شروع اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے، مگر یہ تو لوگ کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے اپنے ہی اندھیروں میں پڑے رہے، جس پر ان کا رب ان سے بہت ناراض ہوگا۔ لیکن افسوس انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے اندھے پن میں ہی مست لگے ہوئے ہیں۔
تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ منافقوں کی حالت یہ ہے، زبان سے کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، عمل میں کچھ ہے، ان کے عقیدے کچھ ہے، صبح کو کچھ اور ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں، کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نہ تو انہوں نے ایمان لے کے آنا ہے اور نہ ہی ان لوگوں نے یقین کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب ٹھیک ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مگر ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ جس طرح ایک شخص نے آگ جلائی، جب تک وہ آگ جلتی رہی وہ سمجھیں کہ ان میں ایمان تھا، اور جب آگ بجھ گئی تو ان میں ایمان بھی ختم ہو گیا۔ یہ اپنے ہی اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا، اور وہ کذاب یعنی جھوٹے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔